أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی کہ ہر عاقل بالغ مرد و عورت مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مزار پر چادر چڑھانا کب جائز ہے؟ مزار پر جب ہم جاتے ہیں تو چادر چڑھاتے ہیں، تو یہ آیا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ چڑھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیوں چڑھاتے ہیں مزارات پر چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ تو اس تعلق سے مختصر سا بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری کوششوں کو ہماری کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اور خاص بندے جنہیں اولیاء اکرام اور بزرگان دین کہا جاتا ہے، ان کے وصال کے بعد ان کی مقدس قبروں پر چادر ڈال دینا جائز ہے اور ایک اچھا کام ہے۔ اس چادر چڑھانے میں ایک مصلحت یہ ہے کہ اس طرح ان کی مبارک قبروں کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ کسی اللہ والے کی خبر ہے، اللہ والے کی خبر ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی عزت کرنا جس طرح ان کی دنیاوی زندگی میں ضروری ہے، ان کے وصال کے بعد بھی ان کا ادب و احترام بھی ضروری ہے، اور مزارات پر چادر چڑھانا بھی ادب و احترام ہے۔ جو لوگ اولیاء اکرام کے مزارات پر چادر چڑھانے کو ناجائز اور گناہ کہتے ہیں وہ غلطی پر ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ غلطی پر ہے۔ اور کون ہے بھائی؟ وہ جو حکم لگاتے بدعت، شرک، معاذ اللہ، استغفر اللہ، دیوبندی اور وہابی۔ لیکن اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک چادر جو مزار پر چڑھی ہو، جب تک وہ پرانی اور خراب نہ ہو جائے دوسری چادر نہ ڈالی جائے۔ ایک چادر ڈالنا جائز ہے جب تک وہ بوسیدہ نہ ہو جائے، پھٹ نہ جائے، استعمال کے قابل نہ رہے، تب تک دوسری چادر چڑھانا کیا ہے؟ ناجائز، وہ گناہ ہے، ناجائز وہ گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، ناجائز وہ گناہ ہے۔ ایک چادر ہوتے ہوئے دوسری چادر چڑھانا یہ اسراف ہے، ناجائز وہ گناہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ فتویٰ ہے۔ اب جو کر رہے وہ اس کے خرافات ہیں، اس کا ذمہ دار وہ ہے، اہل سنت والجماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے علماء پر اس کا اتفاق ہے کہ ایک چادر ہوتے ہوئے دوسری چادر چڑھانا یہ کیا ہے؟ اسراف ہے اور ناجائز وہ گناہ ہے۔ اور چادر چڑھانے کی اجازت اس لیے ہے کہ اللہ کے ولی اور عام لوگوں میں امتیاز، فرق کہ بھئی یہ کسی عام شخص کی خبر نہیں ہے، اللہ والے کی خبر ہے، تو اس کی پہچان ظاہر کرنے کے لیے اس پر چادر چڑھائی جاتی ہے۔ اب جیسے کہ دینی کتابیں ہیں، اب دینی کتابوں میں سے ایک کتاب کلام اللہ بھی ہے، مگر نہ حدیث کی کتاب پر کوئی وہ چڑھایا جاتا ہے، نہ کپڑا چڑھایا جاتا ہے، نہ کسی فقہ کی کتاب پر کپڑا چڑھایا جاتا ہے، مگر قرآن پاک پر کپڑا چڑھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ عام کتابوں کے مقابلے میں افضل ترین کتاب ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے، سب سے افضل کتاب ہے، تو ان کتابوں میں اور ان کتاب میں فرق کرنے کے لیے اس پر کپڑا چڑھایا جاتا ہے۔ اس پر قرآن پاک پر۔ اب مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے، اب کسی مسجد کو کپڑا نہیں چڑھایا جاتا، غلاف نہیں چڑھایا جاتا، مگر خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ عام مسجدوں کے مقابلے میں سب سے افضل ہے، تو اس لیے اس کی افضلیت ظاہر کرنے کے لیے، اس کا مقام و مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے اس پر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ قرآن پاک پر جیسا غلاف چڑھایا جاتا ہے اور مزارات اولیاء پر جیسا غلاف چڑھایا جاتا ہے، خانہ کعبہ پر جیسا غلاف چڑھایا جاتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے، اس کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اس پر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ لوگ بے ادبی سے بچے۔
جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں مشاہدے میں ہے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں، قبروں پر چڑھ جاتے ہیں۔ میں نے خود ایک شخص کو دیکھا، ایک مزار پر میں نے حاضری دی تو ایک صاحب امامے باندھ کر تھے، امامہ باندھ کر وہاں پر دینی کتب کا مطالعہ کر رہے تھے، قبر پر بیٹھ کر، سر پر امامہ ہے، چہرے پر داڑھی ہے اور اسلامی لباس ہے، کرتا پاجامہ ہے۔ اب کیا ان کی عقل ماری گئی یا پاگل وہ مجنون ہو گئے انہوں کہ ان کو اتنی بھی ان کو عقل نہیں ہے کہ یہ کسی مومن کی قبر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کا ادب بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم ہاتھ میں انگارہ لو، اس سے بہتر ہے کہ کسی کی قبر پر پیر رکھو، اس سے بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ میں انگارہ لے لو، اس سے بہتر ہے کہ کسی کی قبر کے اوپر، مسلمان کی مومن کی قبر کے اوپر پیر رکھنے سے یہ بہتر ہے کہ ہاتھ میں انگارہ لے لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ادب بتایا، ایک مومن کا، ولی کی بات بھی نہیں، ایک عام مومن مسلمان کلمہ گو کی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات بھی اس کی قبر کا اتنا ادب و احترام کرنا ہے۔ شروع اسلام میں ایک صحابی تھے جن کو زیادہ معلومات نہیں تھی، وہ قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے شخص، نہ تو قبر والے کو تکلیف دے نہ وہ تجھ کو تکلیف دے۔ تو وہ صحابی کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبر والے کو کیسے تکلیف دے سکتا ہوں اور وہ مجھ کو کیسے تکلیف دے گا؟ تو اللہ کے نبی فرمائے جیسے تو ٹیک لگا کر اس کو بیٹھا ہے تو اس طریقے سے تو اس کو تکلیف دے رہا ہے۔ اگر کوئی ٹیک لگا کر قبر سے بیٹھ رہا نا تو قبر والے پر ایسا وہ بھاری گزرتا ہے جیسا کہ اس کے اوپر بھاری بھرکم سل رکھ دی گئی ہو، اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے صرف ٹیک لگانے سے۔ یہاں پر تو معاذ اللہ لوگ، جاہل قسم کے لوگ قبروں پر چڑھ جاتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو صرف ٹیک لگانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحابی پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میری اصلاح ہو گئی کہ میں ایسا ٹیک لگانے سے اس کو اذیت ہو رہی ہے، وہ مجھ کو تکلیف کیسے دے گا، اذیت کیسے؟ بروز قیامت وہ اللہ کے حضور تیری شکایت کرے گا کہ تو نے اس کے ساتھ ایسے معاملہ کیا تھا، اس طریقے سے تو نے اس کو اذیت دی تھی، تو جس وجہ سے تجھ کو بھی بروز قیامت تکلیف ہوگی۔ تو دیکھیے اتنا ادب و احترام بتایا گیا ہے اسلام میں، تو یہ نہ سیکھنے کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو سیکھے میرے بھائی، جیسے دنیا داری کے لیے وقت نکالتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، کھانے پینے کے لیے وقت نکالتے ہیں، سونے کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنے عمل کی اصلاح کرنے کے لیے بھی تو وقت نکالنا چاہیے۔ لیکن اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک چادر جو مزار پر چڑھی ہو، جب تک وہ پرانی اور خراب نہ ہو جائے دوسری چادر نہ ڈالی جائے، مگر آج کل اکثر جگہ مزاروں پر اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ پھٹی پرانی اور خراب تو دور کی بات ہے، میلی تک نہیں ہونے دیتے اور دوسری چادر ڈال دیتے ہیں۔ بعض جگہ تو 5 منٹ بھی چادر مزار پر نہیں رہتی، ادھر ڈالی ادھر اتری۔ یہ غلط ہے اور بیکار اور فضول ہے۔ اس طرح چادر چڑھانے کے بجائے اس چادر کی قیمت سے کسی محتاج کو کھانا کھلا دے۔ کیا ہے بھائی اہل سنت والجماعت کا نظریہ؟ کسی چادر چڑھانے سے بہتر ہے کسی محتاج کو اس کی رقم دے دے، اس کو کھانا کھلا دے، اس کی مدد کر دے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ ہم نے کب کہا کہ بھائی چادر پہ چادر، چادر پہ چادر، گاگر پہ گاگر؟ یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے حکم دیا؟ یہ تو عوام کا طریقہ ہے، علماء نے تو کبھی نہیں کہا۔ علماء نے تو منع کیا، سخت منع کیا کہ یہ ناجائز ہے، ایک چادر ہوتے ہوئے دوسری چادر چڑھانا یہ ناجائز ہے، اور اس کے لیے بہتر ہے کہ اس رقم سے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دے، کسی محتاج کو دے دے، کسی فقیر کو دے دے، کسی مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ بعض جگہ تو 5 منٹ بھی چادر مزار پر نہیں رہتی، ادھر ڈالی اور ادھر اتری، یہ غلط ہے اور بیکار اور فضول ہے۔ اس طرح چادر چڑھانے کے بجائے اس چادر کی قیمت سے کسی محتاج کو کھانا کھلا دے، کسی غریب مریض کا علاج کرا دے، کسی ضرورت مند کا کام چلا دے، کسی مسجد یا مدرسے کی ضرورت میں خرچ کر دے، کہیں مسجد نہ ہو تو وہاں مسجد بنوا دے اور اس میں انہی بزرگ کے لیے ایصال ثواب کی نیت کر لے، انہی بزرگ کے ایصال ثواب کی نیت کر لے جس کے مزار پر چادر چڑھانا تھی۔ تو یہ اس چادر پر چادر چڑھانے سے کہیں زیادہ بہتر اور اچھا ہے۔ ہاں اگر یہ معلوم ہو کہ مزار پر چڑھائی ہوئی چادر
اتارنے کے بعد غریبوں مسکینوں محتاجوں کے کام میں آتی ہے تو کچھ حرج نہیں، یہ ایک قسم کا صدقہ اور خیرات ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایسی چادر چڑھا جائے بالکل جو پلین ہو، اس طرح کی چادر چڑھائی جائے۔ اور اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس پر کلمہ لکھا ہوتا ہے، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب کسی چادر اترنے کے بعد وہ کسی استعمال میں کیسے جائے گی؟ کسی غریب کے استعمال میں کیسے جائے گی؟ وہ کیسے غریب استعمال کرے گا اس کو جب اس پر اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے، آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے؟ تو بہتر یہی ہے کہ صرف سادی چادر چڑھائی جائے، یہی بہتر ہے۔ کسی غریب مریض کا علاج کرا دے، کسی ضرورت مند کا کام چلا دے، کسی مسجد یا مدرسے کی ضرورت میں خرچ کر دے، کہیں مسجد نہ ہو تو وہاں مسجد بنوا دے اور اس میں انہی بزرگ کے لیے ایصال ثواب کی نیت کر لے جس کے مزار پر چادر چڑھانا تھی، تو یہ اس چادر چڑھانے سے کہیں زیادہ بہتر اور اچھا ہے۔ ہاں اگر یہ معلوم ہو کہ مزار پر چڑھائی ہوئی چادر اتارنے کے بعد غریبوں مسکینوں محتاجوں کے کام میں آتی ہے تو کچھ حرج نہیں، یہ ایک قسم کا صدقہ اور خیرات ہے۔ لیکن آج کل شاید ہی کوئی ایسا مزار ہوگا کہ جس کی چادریں غریبوں اور مسکینوں کے کام میں آتی ہوں، بلکہ مجاورین اور سجادگان اس پر قبضہ کر لیتے ہیں اور یہ لوگ اکثر مالدار ہوتے ہیں، تو یہ چادریں چڑھانا مالداروں کو ہی اور مالدار بنانا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، اور جب چادر موجود ہو اور وہ بھی پرانی یا خراب نہ ہوئی کہ بدلنے کی حاجت نہیں تو بیکار چادر چڑھانا فضول ہے۔ بیکار چادر چڑھانا، ایک چادر ہوتے ہوئے جب خراب بھی نہ ہوئی ہو تو ایک چادر اوپر چڑھانا اس کے، یہ کیا ہے؟ فضول ہے، ناجائز ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ ہے۔ بلکہ جو دام اس میں صرف کریں ولی اللہ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کے لیے محتاج کو دے۔ ہاں جہاں معمول ہو کہ چڑھائی ہوئی چادر جب حاجت سے زائد ہو، خدام مساکین حاجت مند لے لیتے ہیں اور اس نیت سے ڈالے تو مذائقہ نہیں کہ یہ بھی تصدق ہو، یہ بھی تصدق ہو گیا۔ پہلے سے چادر موجود ہو اور وہ بوسیدہ اور خراب نہ ہوئی ہو تو چادر چڑھانے کی منت مانی ہو تو اس منت کو پورا کرنا ضروری نہیں، کیونکہ یہ کوئی منت نہیں، یہ کوئی شرعی منت نہیں ہے۔ اپن بولتے نا یہ کام ہو گیا تو کسی ولی اللہ کے مزار پر میں چادر چڑھا دوں گی، وہ کر دوں گی، تو یہ کوئی شرعی منت نہیں ہے، اس کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو شرعی منت کس سے کہتے ہیں؟ وہ بھی سیکھنے سے آتی ہے۔ آپ کو لوگ طرح طرح کی منتیں مان لیتے، جا کے وہاں پر دھاگا باندھیں گے، یہ کوئی منت نہیں ہے۔ تو شرعی منت کس کو کہتے ہیں؟ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں کبھی موقع ملا تو ہم اس کا بیان کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو بھی کہا گیا ہے، جو بھی سنا گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔